بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس میں خوش آمدید۔ آج کا لیکچر ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے، اور آج جو ہم لیکچر میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہے تذکیر و تانیث۔ ہو سکتا ہے کئی بچوں کو یہ دیکھ کر ہی پریشانی ہو جائے کہ یہ کون سی نئی چیز ہے، جبکہ یہ بالکل نئی چیز نہیں ہے۔ آپ پہلے اسے مذکر مؤنث کے نام سے جانتے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں۔ آئیے اس کے بارے میں تھوڑی سی پہلے معلومات لیتے ہیں، پھر اس کو آگے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مثال کے طور پر پختون، انگریز، چینی، عرب یا ترک وغیرہ اردو زبان پر عبور نہیں رکھتے، وہ تذکیر و تانیث کی غلطیوں کے ساتھ گلابی اردو بول کر دلچسپ لطیفے پیدا کرتے ہیں۔ اگر غور کریں تو اردو میں یہی غلطیاں تذکیر و تانیث کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم بھی دوسری زبانوں کو جب بولتے ہیں تو کافی سارے مسائل کرتے ہیں ہم بھی۔ اردو زبان کی تشکیل میں عربی، فارسی، ترکی، پنجابی، سنسکرت اور کئی دیگر زبانوں کا حصہ ہے۔ اس لیے اس زبان کے قواعد میں ان زبانوں کا عمل دخل موجود ہے، لیکن یاد رہے کہ اب اردو ایک ترقی یافتہ زبان بن چکی ہے۔ اس کے اپنے قواعد و اصول ہیں جن کا اطلاق تذکیر و تانیث پر ہوتا ہے۔ گو کہ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے اور دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے، اس کی شہرت پھیلتی جا رہی ہے، بڑی زبانوں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے، لیکن پھر بھی چند مسائل ابھی بھی باقی ہیں۔ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک لشکری زبان ہے۔ لشکری زبان سے مراد یہ ہے کہ یہ لشکر میں مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، مختلف قبائل کے، ملکوں کے، زبانوں کے، رنگ و نسل کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ تمام جب ایک لشکر میں ہوتے ہیں تو ان تمام کے ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن سے، میل جول سے کچھ الگ چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، وہ رسوم و رواج بھی مکس ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جو زبانی خیالات ہیں ان کا بھی تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اردو میں جس طرح سے کافی حد تک بہتری آ چکی ہے اور آہستہ آہستہ آ رہی ہے، اور مزید آگے بہتری کے امکانات ہیں۔ جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا مذکر، دوسرا مؤنث۔ آپ اس کو جینڈر وائز بھی دیکھ سکتے ہیں، میل یا فیمیل کے اس کے اکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جو لفظ نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر، اور جو لفظ مادہ کے لیے استعمال ہو اسے مؤنث کہتے ہیں۔ جانداروں کی تذکیر و تانیث کو حقیقی اور جانداروں کی تذکیر و تانیث کو حقیقی اور غیر جانداروں کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ حقیقی تذکیر و تانیث کیا ہوتا ہے؟ حقیقی تذکیر و تانیث وہ تذکیر و تانیث ہے جس کو ہم آج تک پڑھتے آئے ہیں اور سمجھتے آئے ہیں زیادہ تر۔ جیسے جانداروں کے نر اور مادہ حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتے ہیں، مطلب جتنے بھی جاندار ہیں، لیونگ تھنگز ہیں، ان کا نر اور مادہ چونکہ ہم جانتے ہیں
یا سمجھ سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم اس کی تذکیر و تانیث کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ حقیقی تذکیر و تانیث کہلاتی ہے۔ ان میں سے کچھ قواعد سے آزاد ہیں، اور ان میں نر اور مادہ کے لیے الگ الگ اسماء مقرر ہیں، اور وہ کسی قاعدے اور کلیے کے پابند نہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جن کی تذکیر و تانیث بناتے ہوئے ان پر ایسے قواعد کا اطلاق ہوتا ہے جو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کے لیے مقرر ہیں۔ آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ غیر حقیقی اسماء کی تذکیر و تانیث، اسماء اسم کی جمع ہے، ان کی تذکیر و تانیث کیا ہوتی ہے۔ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث پر عموماً کسی قاعدے یا کلیے کا اطلاق نہیں ہوتا۔ مطلب اس بات کو یہ سمجھنا آسان ہو گیا کہ جن چیزوں پر کسی قاعدے یا کلیے کا خاص اطلاق نہیں ہو سکتا، اس کو سمجھنا یا اس کے بارے میں چیزیں نصابی طور پر کرنا یا ویسے ہی سمجھ بوجھ کر کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ان میں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ یہ الفاظ جس زبان سے اردو میں آئے ہیں اس میں اسے مذکر سمجھا جاتا ہے یا مؤنث۔ مثال کے طور پہ عربی میں کسی چیز کو ہو سکتا ہے مؤنث کہا جاتا ہو، جبکہ فارسی میں ہو سکتا ہے اسے مذکر کہا جاتا ہو، یا اس میں مؤنث اور اس میں مذکر کہا جاتا ہو۔ تو جس زبان سے اٹھایا گیا ہے وہ لفظ، اسی زبان کے ہی مطابق اسے مذکر یا مؤنث کر دیا گیا۔ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا بڑا اصول ان کا اسم مکبر یا اسم مصغر ہوتا ہے۔ اسم مکبر کہتے ہیں ایسا اسم جو بڑا ہو یا جو بڑی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو، کسی بڑی چیز کا نام ہو۔ اسم مصغر کہتے ہیں چھوٹا اسم یا کسی چھوٹی چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہو یا کسی چھوٹی چیز کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو۔ اگر چیز بڑی ہے تو مذکر اور چھوٹی ہے تو مؤنث ہوگی۔ مثال کے طور پر پہاڑ، کلہاڑا، تھال اور پیالہ مذکر ہیں۔ اب انہی کے ہی مؤنث کی طرف آ جاتے ہیں چھوٹی چیزوں پہ، جبکہ پہاڑ کا مؤنث پہاڑی مؤنث ہو گیا، کلہاڑا کا کلہاڑی، تھال کا تھالی اور پیالے کا پیالی مؤنث ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے ہم اس کو تو ہم نے تھوڑا سا سمجھا، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تذکیر و تانیث کے حوالے سے۔ اس میں آپ سامنے پڑھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، مذکر مؤنث کے بارے میں ہماری معلومات عمومی تذکیر و تانیث سے متعلق ہوتی ہے، جیسے ماں باپ، بیٹا بیٹی، ماموں بھانجا، بیل گائے، مکڑا مکڑی، چوہا چوہیا وغیرہ وغیرہ۔ مگر اب آپ کو ان تذکیر و تانیث سے ہٹ کر الفاظ کی تذکیر و تانیث کو سمجھنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، اردو زبان مختلف زبانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس میں عربی، فارسی، سنسکرت، ہندی، ترکی اور دیگر زبانوں کے الفاظ پائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں الفاظ کی تذکیر و تانیث کے بارے میں آگاہی سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چند جملے ملاحظہ کریں، پھر دیکھیں ہماری تذکیر و تانیث کے بارے میں آگاہی کیسی ہے۔ دیکھیے، اب یہ چند جملے آئے ہیں، پہلے ہم ان کو پڑھتے ہیں، اور یہ وہ جملے ہیں جو عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ مثال کے طور پر مجھے قبض رہتی ہے، یا میں نے سائیکل چلایا ہے، اسلم نے اخبار پڑھی ہے، میرے سر میں درد ہو رہی ہے، کرن نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ یہ اردو کی بہترین لغت ہے۔ ہم نے تاش کھیلی، سانپ گہری غار میں جا چھپا۔ اب یہ ہمارے پاس کوئی 8 جملے تھے جن کو ہم نے پڑھا،
اور جن کو ہم عمومی طور پر اپنی زندگی میں عام استعمال بھی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان کے جو صحیح جملے ہیں وہ یہ ہیں، یہ جملے روزمرہ میں بالکل ایسے ہی بولے جاتے ہیں اور درست سمجھے جاتے ہیں، لیکن تمام کے تمام جملے غلط العام ہیں، مطلب غلط بھی ہیں اور عام ہو چکے ہیں۔ اب دوبارہ غور کریں، مجھے قبض رہتا ہے، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ مجھے قبض رہتی ہے، مطلب وہ لفظ غلط ہے۔ میں نے سائیکل چلائی ہے، پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ میں نے سائیکل چلایا ہے۔ اسلم نے اخبار پڑھا ہے، پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اسلم نے اخبار پڑھی ہے۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پہلے ہم نے پڑھا میرے سر میں درد ہو رہی ہے۔ کرن نے کمرے میں جھاڑو دی، پہلے ہم نے کیا پڑھا؟ کرن نے کمرے میں جھاڑو دیا۔ یہ اردو کا بہترین لغت ہے، اور ہم نے پہلے کیا پڑھا؟ یہ اردو کی بہترین لغت ہے۔ ہم نے تاش کھیلا، اور پہلے ہم نے پڑھا ہم نے تاش کھیلی۔ سانپ گہرے غار میں جا چھپا، پہلے ہم نے پڑھا سانپ گہرے غار میں، یہ پہلے ہم نے پڑھا سانپ گہری غار میں جا چھپا، اور اب کی بار ہم نے پڑھا سانپ گہرے غار میں جا چھپا۔ ٹھیک ہے، اور اکثر اوقات ہم ایک اور بھی بولتے ہیں، اکثر اوقات کسی کا حال چال پوچھنا ہو ہم نے تو ہم اسے کہتے ہیں اور کوئی نئی تازی۔ اچھا، تازی لفظ نہیں ہے، پوچھنا یہ بنتا ہے اور کوئی نئی تازہ، یہ ہوتا ہے لفظ۔ دیکھیے مسائل تو کافی سارے ہیں، مسائل دراصل ان کو مسائل اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اردو کے اندر یہی تو خوبی ہے کہ یہ ہر زبان کو اپنے اندر ایسے ضم کر لیتی ہے کہ اسے اس کا متبادل ڈھونڈنے کے بجائے اس کو اسے جو اس کی اصل خوبصورتی ہے اسی کے ساتھ تسلیم کر لیتی ہے۔ یہ ہر زبان کے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنے اندر اس طرح سے سمو لے۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ یقینی طور پر دیکھیے اس میں زبانوں کا تو تذکرہ کیا گیا کافی ساری، جیسے فارسی، عربی، سنسکرت، ترکی، لیکن انگریزی، فرانسیسی، اس طرح کی زبانوں کے بھی الفاظ شامل ہیں، وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ چند ضروری اصول و ضوابط۔ عزیز طلبہ، الفاظ کی تذکیر و تانیث کے بارے میں درج ذیل باتوں کو ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اس کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارا معروضی کے اندر 5 نمبر کا پورشن تذکیر و تانیث میں سے آتا ہے، اور بچے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا مشق نہ کرنے کی وجہ سے، پریکٹس نہ کرنے کی وجہ سے ان نمبروں کو ضائع کر دیتے ہیں، جو کہ ضائع کرنے والے ہوتے ہی نہیں۔ تو آئیے سمجھتے ہیں۔ تمام زبانوں کے نام مونث بولے جاتے ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے نام کیا بولے جاتے ہیں؟ مونث بولے جاتے ہیں۔ جیسے اردو ہوتی ہے، انگلش ہوتی ہے، جرمن زبان ہوتی ہے، پنجابی زبان بھی ہوتی ہے، یا سرائکی زبان ہوتی ہے۔ تمام دریاؤں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے دریائے گنگا اور جمنا، مطلب گنگا بھی بہتی ہے اور جمنا بھی بہتی ہے، باقی راوی بہتا ہے، چناب بہتا ہے، دریائے سندھ بہتا ہے، ٹھیک ہے، دریائے ستلج بہتا ہے، لیکن گنگا اور جمنا جب آئیں گے تو یہ بہیں گی دونوں۔ تمام وقت کی اکائیوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں سوائے صبح، شام اور رات۔ تمام دنوں کے نام مذکر ہیں سوائے جمعرات۔ اب دنوں کے نام جیسے ہفتہ ہوتا ہے، اتوار ہوتا ہے، پیر بھی ہوتا ہے، یا سوموار ہوتا ہے، سوموار لیں گے ہم، منگل ہوتا ہے، بدھ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. جمعرات جب آتا ہے تو جمعرات کے ساتھ کیونکہ رات کا لفظ لگ گیا ہے تو رات چونکہ ہوتی ہے، ہم نے پچھلے والے جو ہمارا نکات میں سے ایک تھا جس میں لکھا ہوا ہے صبح شام اور رات کے علاوہ تمام اکائیوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، تو رات لگنے کی وجہ سے جمعہ رات مطلب یہ کہ یہ مؤنث ہو گیا ہے، باقی تمام نام جمعہ بھی مذکر ہوتا. تمام شہروں کے نام مذکر سوائے دہلی کے. تو آپ کو یقیناً سر نے بھی پڑھایا ہوگا، میم نے بھی پڑھایا ہوگا کہ جو دہلی ہے وہ جب بھی آپ اس کا تذکرہ کرتے ہیں، شاعری میں بھی تذکرہ ہوتا ہے، شعراء کا زیادہ تر جو تعلق رہا وہ یا تو دہلی سے رہا یا لکھنؤ سے رہا، کچھ کا کلکتہ سے بھی رہا، آگرہ سے بھی رہا، لیکن دہلی مرکز رہا بادشاہوں کی وجہ سے. تو جب بھی کہتے ہیں کہ دہلی اجڑ گئی یا دلی اجڑ گئی، اس طرح کے لفظوں کو استعمال کیا. دلی اجڑ گیا نہیں استعمال ہوتا، مطلب ملتان ہے، ملتان بھی کئی بار اجڑا ہے، کئی بار فتوحات ہوئی ہیں اس پر بھی، اور اس طرح ہر شہر جو ہوگا وہ مذکر ہوگا ما سوائے دہلی. تمام ستاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے مریخ، عطارد اور زہرا. سیاروں کے بیچ میں بھی آتے ہیں، نظام شمسی میں ہمارے آ جاتے ہیں. ستارے اور سیارے میں یہ فرق ہے کہ ستارہ ایک جگہ پر رہتا ہے اور جو سیارہ ہوتا ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے. آئیے آگے دیکھتے ہیں. تمام پہاڑوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے کوہ قراقرم، کوہ احد وغیرہ. قراقرم پہاڑی سلسلہ بھی ہے. آگے چلتے ہیں. تمام درختوں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے پیپل کا درخت، ٹال کا درخت، شیشم کا درخت. تمام نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں. فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. ٹھیک ہو گیا. زمین بطور مؤنث بولی جاتی ہے. زمین کیا بولی جاتی ہے؟ مؤنث. مطلب زمین ہوتی ہے، ہوتا نہیں. زمین ہوتا نہیں. تمام ندیوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں. جتنی بھی ندیاں بہیں گی وہ ساری کی ساری کیا ہوں گی؟ مؤنث کہلائیں گی. تمام پتھروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں جیسے زمرد، یاقوت، فیروزہ، عقیق، در نجف وغیرہ. آئیے چند مثالیں ہیں ہمارے پاس تذکیر و تانیث کی. یہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے ڈھونڈنا بھی ہے. تو اس سے یہ ہو جائے گا کہ اگلے لیکچر میں آپ کو یہ آئیڈیا ہوگا، آپ کو یہ گمان رہے گا کہ جو سر ہوں گے وہ آ کر اس پر بات کریں گے اور اس کو ڈسکس کر لیں گے، اس کو ایک ساتھ سمجھ لیں گے. سبز گھاس ڈیش ہے. اب اس میں آپشنز ہیں: اچھا لگتا، اچھا لگتی، اچھے لگتے، اچھی لگتی. دوسرا، بچوں نے اودھم مچا ڈیش ہے، رکھی ہے، رکھی ہے، رکھے ہیں یا رکھی ہیں یا بی میں رکھا ہے. آپ رکھیں گے اس کو، اے رکھی ہے، بی رکھا ہے. سڑک پر آج ہی تارکول ڈیش ہے، ڈالی گئی، ڈالا گیا، ڈالے گئے، ڈالے گیا. آپ نے یہ مرہم کہاں سے ڈیش لی ہے، لیے ہے، لی ہے، لیا ہے. کیا آپ کے پاس اردو ڈیش لغت ہے؟ یہ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس کا جواب تو آپ لوگوں کے پاس موجود ہے. کسی بھی چیز کی افراد کہتے ہیں زیادتی، مطلب زیادہ ہونا. کسی بھی چیز کی افراد ڈیش ہے، اچھی نہیں، اچھا نہ، اچھے نہ، اچھے نہیں. یہ اس میں ایک انگلش کی بات بھی آتی ہے، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ.
7واں جو ہمارے پاس ہے، احمد نے بائی سائیکل ڈیش خریدی ہے، خریدے ہیں، خریدی ہیں، خریدی ہیں، ٹھیک ہو، خریدی ہے، خریدی ہیں آخر میں۔ اچھا بچوں، یہاں پہ نا آپ لوگوں کو ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ سائیکل اور لفظ ہے اور بائی سائیکل اور لفظ ہے، تو اس کو دیکھ کر آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ عبداللہ ڈیش فوٹو ہے، کی فوٹو ہے، کو فوٹو ہے، کا فوٹو ہے، کے فوٹو ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کا ہمارا لیکچر یہیں تک، آگے ہم اس کو مزید ساتھ ساتھ سمجھتے بھی رہیں گے اور آگے بھی پڑھتے رہیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہوگی، اور ہم اس کو آگے اپنے لیکچرز کے ساتھ ملاتے رہیں گے اور ساتھ ساتھ سمجھتے بھی رہیں گے۔ پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس میں لیکچر سننے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔